بہت ہمت والا دروازہ ہے، اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی ایک بار دو بار کر دے، تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ انسانوں کی طبیعت تو یہی ہے، لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا پھر توبہ، تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے، تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے، ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانا؟ بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ، کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو بہت برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو، ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں۔ یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے۔ نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی، اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا، اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین، ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے، جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔ نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا، تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا؟ ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے، اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی، آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے،
کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا. رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر. یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں. یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا. ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. بس میرے عزیزو، اس سے بڑا نہیں. ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے. لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں. یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا. لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا. وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا. میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کر. جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا، لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ چٹھی آئی کہاں سے. میرے عزیزو، فقہاء، محدثین، علماء، اساتین ملت، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے، اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے. عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں. حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا. اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا. اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا. گھر کے دروازے بند کر دیے، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے. روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے. وہ بیٹا بڑا غمگین تھا. تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے،
ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے، وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا، لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا، اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا، اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا۔ وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کرے۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنی چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو، گندی تصویروں سے گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو، یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو، ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو تو آپ جواب کیا کہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، میں ادا کروں گا اس کا قرضہ۔ یہ غریب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ہاں کل تو جیل کی دھمکی، کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات۔ قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے، اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر، میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا۔ اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا، میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا، مجھے رسول نے بشارت دی ہے میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے، کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا، اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم اس مقام پر ہیں یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے، یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آج بھی مانگنے کا سلسلہ باقی رکھو، لیکن اس کے در سے نہیں، دربار رسالت سے مانگیں گے۔ کیوں؟ ان کے ہم غلام ہیں، انہی سے مانگیں گے۔ غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں، حضرت علا ابن مبارک، بعض روایت میں جلا ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے پہنچا، بھوکا تھا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، مسجد نبوی میں گیا، دوپہر کا وقت تھا، وہ بھوک کی وجہ سے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، سو گیا یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ تمہارا مہمان ہوں آپ ہی کھلائیں، کس سے مانگوں، کون دے گا مدینے میں، اور مدینے میں آ کر دوسروں سے مانگوں اچھا بھی نہیں لگتا، آپ کے ہوتے ہوئے کس دربار پر میں جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، سو گیا۔ میرے عزیزو کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں، یہ فقہائے امت، محدثین اور بزرگوں کی بات میں کر رہا ہوں، عام بندوں کی نہیں۔ حضرت شیخ علا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قبر رسول سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں شہد ہے، ہاتھ میں روٹی اور شہد ہے، اور کہتے ہیں ابن مبارک تجھے بھوک لگی ہے، تو مدینے میں آیا، میرا مہمان ہے، یہ روٹی اور شہد لگا کر کھا لے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے بڑھ کر ہاتھ سے روٹی لے لیا، شہد لگا کر کھاتا رہا، آدھی روٹی کھایا تھا کب؟ خواب میں بعد وفات رسول، حضور کی ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وفات کے کئی سو سال بعد کی بات، اور خواب میں حضور کھلا رہے ہیں، روٹی کھلا رہے ہیں، شہد کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا تو مسجد میں جو بھی سوئے ہوں گے اٹھا دیے جاتے ہیں، کسی نے پیر پکڑ کر کھینچ کر مجھے اٹھا دیا، میں جھٹکا لے کر اٹھا تو دیکھا آدھی روٹی اور شہد اب بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، سراج الامہ، تاج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جانا ہوا تو آپ نے حضور کی شان میں ایک نعت لکھی، ایک قصیدہ لکھا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ یہ قصیدہ لمبا قصیدہ ہے، کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنایا، لکھ کر کے رکھ لیا، بارگاہ رسول میں جا کر کے سناؤں گا، حضور کے دربار میں پہلے سناؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفر کر کے مدینے پہنچتے ہیں، صبح کا وقت ہے، اذان سے پہلے مسجد نبوی میں مؤذن جو اذان دینے کے لیے اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان سے پہلے یہ گنگنا رہا ہے، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ امام اعظم کہتے ہیں میرے شعر لیک ہو گئے، میری نعت لیک ہو گئی، پہلے سے مؤذن مسجد نبوی کا سنا رہا ہے، اسے کیسے خبر ہوئی؟
کہتے ہیں یہ کسی نے پہلے سے لکھ رکھا تھا، یہ کس کی نعت ہے؟ یہ تو میں نے لکھی ہے۔ جب اس نے گنگنا کر اذان دے کر اپنا اختتام کیا، نیچے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا یہ تو نے قصیدہ جو تلاوت کیا یہ کہاں سے؟ یہ تیرا لکھا ہے کسی بزرگ کا لکھا ہے؟ وہ کہتا مجھے معلوم نہیں، یہ میرا لکھا نہیں، کسی بزرگ کا نہیں۔ کل خواب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی، اس محفل میں یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا کہ رسول فرما رہے تھے کل میرا ایک چاہنے والا آئے گا اور میری قبر پہ یہ سنائے گا۔ میں نے وہ اشعار سن لیے، یاد کیا، وہ میزنا سے آج میں نے تلاوت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں، جو جائے اسے اس کے اعتبار سے نوازتے ہیں، جو جس حیثیت سے جائے حضور نے اس کو اس حیثیت سے نوازا ہے۔ لیکن ایک شان یہ ہے میرے آقا کی، ایک شان ہے، میں اور آپ کسی کو دے دیں تو کیا کہیں گے؟ جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ ہاں، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے، دینے کے بعد یہ کہتے ہیں میاں دعا کر دینا ہمارے لیے، یہ ہے نا۔ فقیر کو دینے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ فقیر اگر تعریف کرنے لگے کتنے سخی آدمی ہیں آپ، میری مصیبتوں کے وقت کام آ گئے، آپ اتنا کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ دعا کر دینا میرے لیے۔ ہماری عادت یہی ہے، دعا کر دینا میرے لیے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری نجات کرے، یہی سب تو کہیں گے۔ لیکن رسول کی شان یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور جب دیتے تھے یہ نہیں کہتے میرے لیے دعا کر، بلکہ خود اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، جا تجھے اللہ اور نوازے اور نوازے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعر اسلام نے سچ کہا ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا